لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو امریکہ ہر چیز میں نمبر ون نہیں ہے، تعلیم میں نہیں، سائنسی سکورز میں نہیں، حتیٰ کہ معیشت میں بھی نہیں۔ چین پہلے ہی خریدارانہ طاقت میں امریکہ سے آگے نکل چکا ہے، پاسپورٹ کی طاقت میں بھی جاپان اور سنگاپور امریکہ سے اوپر ہیں۔ تو اگر امریکہ ان تمام شعبوں میں بہترین نہیں ہے تو پھر یہ دنیا پر کس طرح غالب ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سپر پاور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شعبے میں کامل ہونا۔ یہ کوئی اسکول کا امتحان نہیں ہے کہ ہر مضمون میں سب سے زیادہ نمبر لانے ہیں۔ سپر پاور وہ ملک ہوتا ہے جس کی گرفت دنیا کے تمام اہم شعبوں پر ہو، جیسے فوج، معیشت، سیاست، ٹیکنالوجی، ثقافت اور جغرافیہ۔ اور جب ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فوجی طاقت کی۔ امریکہ کا دفاعی بجٹ 2024 میں 880 ارب ڈالر سے بھی اوپر چلا گیا، جو کہ 10 ممالک کے مجموعی بجٹ سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے 70 سے 80 ممالک میں 750 سے زیادہ فوجی اڈے رکھتا ہے۔ امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، یعنی تیرتے ہوئے فوجی شہر جو کسی بھی سمندر میں طاقت دکھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس F-35 جیسے جدید اسٹیل طیارے، ایٹمی آبدوزیں، ڈرونز اور میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں۔ یہ صرف طاقت نہیں ہے، یہ ہر جگہ موجود رہنے کی صلاحیت ہے، اور یہی چیز امریکہ کی فوج کو بے مثال بناتی ہے۔ لیکن صرف ہتھیار سپر پاور نہیں بناتے، بلکہ دولت بھی بناتی ہے۔ اور یہاں امریکہ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہے امریکی ڈالر۔ آج دنیا کے تقریباً 60% غیر ملکی ذخائر ڈالر میں رکھے جاتے ہیں۔ تقریباً 90% عالمی تجارت کسی نہ کسی شکل میں ڈالر میں ہوتی ہے۔ تیل جو معیشت کی جان ہے ڈالر میں ہی خریدا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واشنگٹن کسی ملک پر پابندیاں لگاتا ہے تو وہ چند بینک اکاؤنٹس منجمد نہیں کرتا، بلکہ اس ملک کو عالمی معیشت سے کاٹ سکتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی بھی دوسری کرنسی، پھر چاہے وہ یورو ہو یا یوان، اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں سیاست اور سفارت پر۔ امریکہ صرف اقوام متحدہ کا رکن نہیں بلکہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ ویٹو پاور کے ساتھ ساتھ یہ نیٹو کی قیادت کرتا ہے، جو تاریخ کا سب سے طاقتور فوجی اتحاد ہے۔ اس کا اثر و رسوخ عالمی بینک، IMF اور عالمی تجارتی اداروں تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امن معاہدے ہوں یا ایشیا میں فوجی شراکت داریاں، امریکی سفارتکاری ہر جگہ فیصلے طے کرتی ہے۔ اور اگرچہ چین اور روس جیسے حریف بھی اثر رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا عالمی نیٹ ورک نہیں ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی ہی اصل میدان جنگ ہے، اور یہاں امریکہ سب پر غالب ہے۔ گوگل، ایپل، مائکروسافٹ، ٹیسلا، اسپیس ایکس، میٹا، ایمیزون اور اوپن AI یہ صرف کمپنیاں نہیں ہیں، یہ ایسی سلطنتیں ہیں جو انٹرنیٹ، توانائی، خلا، مصنوعی ذہانت اور اربوں لوگوں کی زندگیوں کو تشکیل دے رہی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ان کے پیچھے بہت سے دماغ امیگرنٹس ہیں۔ ایلون مسک جنوبی افریقہ سے، گوگل کے سرگی برین روس سے، اور مائکروسافٹ کے ستیا نڈیلا بھارت سے۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ امریکہ آئے کیونکہ امریکہ کے پاس وہ ہے جو زیادہ تر ممالک کے پاس نہیں، یعنی سرمایہ کار، اعلیٰ جامعات، تحقیقی ادارے، تجربے کی آزادی اور عالمی مارکیٹ تک رسائی۔ دنیا کے بہترین دماغوں کو اپنی طاقت میں بدلنے کی یہ صلاحیت امریکہ کا چھپا ہوا سپر ہتھیار ہے۔ اور پھر آتا ہے ایک اور پہلو، اور وہ ہے ثقافت۔ ہالی ووڈ کی فلمیں، نیٹ فلکس کے شو، امریکی موسیقی، NBA باسکٹ بال، مارول اور DC کے سپر ہیروز، سٹاربکس، میکڈونلڈ اور KFC جیسے فاسٹ فوڈ چینز، یہ سب دنیا میں ہر جگہ ہے۔ یہی ہے نرم طاقت، یعنی لوگوں کو فوج یا پیسوں کے بجائے خیالات، فیشن، تفریح اور طرز زندگی سے متاثر کرنا۔ اور چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں، امریکی ثقافت پوری دنیا میں رچ بس چکی ہے۔ لاکھوں لوگوں کے لیے امریکن ڈریم، آزادی، کامیابی اور موقع کا خواب آج بھی پرکشش ہے، اور یہی خواب امریکہ کو اپنی سرحدوں سے باہر اثر و رسوخ دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جغرافیہ کی۔ امریکہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال، تیل، گیس، کوئلہ اور زرخیز زمین۔ یہ دو سمندروں اٹلانٹک اور پیسیفک کے درمیان واقع ہے، جو اسے بیرونی حملوں سے قدرتی تحفظ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے خوراک اور توانائی پیدا کرنے والوں میں سے ایک ہے، جس سے یہ یورپ یا جاپان جیسے ممالک کے مقابلے میں زیادہ خود کفیل ہے، اور عالمی بحرانوں میں یہ خود کفالت بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو جی ہاں، کچھ شعبوں میں دوسرے ممالک آگے ہیں۔ چین مینوفیکچرنگ اور خریدارانہ طاقت میں آگے ہے، جاپان اور سنگاپور پاسپورٹ میں اوپر ہیں، فن لینڈ اور جنوبی کوریا تعلیم میں بہتر ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملک تمام طاقت کے عناصر کو ایک ساتھ نہیں رکھتا ہے۔
چین کے پاس معیشت ہے لیکن ثقافتی اثر نہیں، یورپ کے پاس نرم طاقت ہے لیکن فوجی قوت نہیں، روس کے پاس فوج ہے لیکن معیشت کمزور ہے، امریکہ واحد ملک ہے جو فوج، معیشت، سیاست، ٹیکنالوجی، ثقافت اور جغرافیہ سب کو ایک ساتھ متوازن کرتا ہے۔ تو پھر امریکہ اب بھی دنیا کی سپر پاور کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ سپر پاور ہونے کا مطلب کامل ہونے کا نام نہیں ہے، یہ اس بات کا نام ہے کہ آپ ہر اس شعبے میں طاقتور ہوں جو دنیا کے لیے اہم ہے، جنگی میدان سے بورڈ روم تک، ہالی ووڈ سے سلیکون ویلی تک، اور ڈالر سے لے کر سفارتکاری تک۔ اسی لیے 2025 میں بھی چین کے عروج، روس کی جارحیت اور یورپ کی دولت کے باوجود امریکہ وہ واحد ملک ہے جسے حقیقی معنوں میں کہا جا سکتا ہے ایک سپر پاور۔